السلام علیکم، شرح دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جناب جواد فیضی اور طیب بلوچ. ایران کے صدر جو ہیں گزشتہ روز پاکستان آ کے گئے ہیں اور جو معاہدہ ہوا ہے جسے MOU پہ سائن ہوئے جنگ بندی کے حوالے سے، اس کے بعد جو پہلا دورہ کیا ایران نے وہ پاکستان کا تھا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی جو ایرانی صدر ہیں ان کی دعوت پر جمعے کے روز جو ہے وہ ایران جا رہے ہیں، جہاں پہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کی جو تدفین اور نماز جنازہ ہے، اس میں جو ہے وہ شرکت کریں گے. وہ جو تقریبات یا رسومات یا جو بھی اسے کہا جائے وہ 2 دن کی ہوں گی، تو اس میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی دوران میں مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے اور اس پر اسرائیلی ٹائمز آف اسرائیل کے اندر بھی آرٹیکل چھپ رہا ہے اور IHRJ جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریئیکشن آ رہا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ بانی PTI کی بہنیں جو ہیں ان سے خبر یہ ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے ملاقات کے حوالے سے. وہ کیا تفصیلات ہیں اس پر بات کریں گے. تو پہلے جناب جواد فیضی صاحب، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم کا چھتری لے کے ان کو ریسیو کرنا اور یہ ساری صورتحال، اور اس کے بعد ہم ایک اور ٹاپک پہ بھی آئیں گے کہ آج خواجہ آصف کی جانب سے قومی اسمبلی میں PTI کو میثاق جمہوریت کی بات بھی کی گئی ہے. تو جواد فیضی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے آج بات کی، لیکن اسی میثاق جمہوریت کے لیے بلکہ میثاق استحکام پاکستان کے لیے جناب وزیر اعظم شہباز شریف وہ خود جب اسمبلی کے فلور پہ آئے تو وہ اپوزیشن لیڈر سے بھی ملے اور بیرسٹر گوہر سے بھی ملے. اسد قیصر بھی اس دن موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں کچھ فاٹا اور پاٹا کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے. تو انہوں نے فوری طور پہ وزیر خزانہ سے بات کی. اسی دن ہی ملاقات ہو گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہم IMF سے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں تک آپ کو بہتری ہو سکے. لہٰذا آج خواجہ آصف صاحب نے بڑے بہترین انداز میں پھر سے کہہ دیا آپ نے جو ذکر کیا. دیکھیے قیوم صدیقی صاحب، اس وقت اور محرم الحرام کے دنوں میں خاص طور پہ بڑے نازک دن ہوتے ہیں، حالانکہ ہونے نہیں چاہیے. پہلا ہمارا اسلامی سال کا مہینہ ہے، مگر 1 محرم کو ایک شہادت ہوتی ہے، پھر 9-10 محرم کی شہادتوں پہ اگر ہم چلے جائیں تو یہ ایک مغموم دن بھی بن جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب ایران اسرائیل امریکہ جنگ تھی، ہمارے ایران کے ساتھ تو کوئی تعلقات نہیں ہے، مہرنگ بلوچ کے بارے میں جتنے مرضی آرٹیکل شائع کیے جائیں، مگر ہمارا اسرائیل ہمارا اسرائیل سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. مگر ایشو یہ ہے کہ جو جنگ ہم نے رکوائی ہے اور جس میں ہم نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے، ہم آپ کے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے فارم ہاؤس میں جب ہم نے یہ بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا اور پاکستان کا ہوگا، اور وہ پھر ہوا. ہم نے دیکھا کہ جنیوا چلے گئے، اور جنیوا کیوں چلے گئے میں اس لمبی نہیں جاتا اس تفصیل میں، لیکن دشمن سازشیں بہرحال کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان دا نہ کیوں، لیکن وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آفٹر مسعود پزشکیان اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ جب آخری سائن اس معاہدے پہ ہو رہے تھے تو وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے شہباز شریف کر رہے تھے اور جب سب کو دکھا رہے تھے. اس کے بعد جنیوا میں جو معاملہ ہوا، قطر کے وزیر اعظم ضرور پہنچے، لیکن اصل دولہا جو تھے وہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ہی تھے. قطر کے وزیر اعظم نے بھی جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو دیا. اچھا، میں فٹافٹ تاکہ ناظرین کو، مجھے ایران کے پریزیڈنٹ کا آنا محرم کے دنوں میں جب راہبر کی میت موجود ہو اور ان کی تدفین اور آخری رسومات اور شہادت کے معاملات ہوں، وہ یہاں پہ آنا، سر جی آج کل تو فادر ڈے پہ بھی جو ہے بچہ ڈائریکٹ وش نہیں کر رہا جفی ڈال کے، وہ بھی جو ہے فون پہ استعمال کر رہا ہے. تو مسعود پزشکیان بھی کر سکتے تھے. لیکن ایک بات میری آج بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے یاد رکھیے گا، میں نے 4 مہینے پہلے آپ کے پروگرام میں اور دیگر چینلز پہ بھی یہ بات کہی تھی. جس دن مسعود پزشکیان ایران کے جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے بعد آئے تھے،
اسی دن یہ طے ہو گیا تھا کہ ایران کے اندر کچھ بہتریاں آئیں گی، تبدیلیاں آئیں گی، کچھ انقلاب سے ہٹ کے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہی وجہ تھی کہ جب سرویز آتے تھے ایران کے اندر کہ کیا ہوگا الیکشن میں، تو الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے بھی کیا گیا. آن ریکارڈ میں باتیں بتا رہا ہوں. لہٰذا وہ تبدیلی پہلے بھی آ چکی تھی. اب کی بار یہ سارے معاملے کے بعد ان کا اسلام آباد میں آگے وڈے پائے نو تھینک یو کہنا، اور اس کے بعد جس طرح چھتری ایک تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سہیلیوں والا معانقہ تھا تو دوسری جانب انہوں نے فیلڈ مارشل کے آگے یوں جو چائنیز سٹائل ہے اس طرح وہ ملاقات کی ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھا جائے کہ پاکستان وڈا پائن ہے. شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے. آپ دیکھیں ایران کو ری بلڈ کرنا ہے. رمضان اور محرم کے دنوں میں مسعود پزیشکیان صاحب کا آنا، عراقی صاحب کا پہلے پہنچ جانا، یہ پوری دنیا کے اندر میسج ہے کہ مسلکی اختلافات کی شدت کو کم کیا جائے اور آگے بڑھنے کا راستہ اختیار کیا جائے. اور وہ راستہ اختیار ہو چکا ہے بذریعہ اسلام آباد. لہٰذا اب کوئی پراکسیز نہیں ہوں گی، اب گریٹر والا کوئی چکر نہیں ہوگا، اور اسرائیل کی جو سازشیں ہیں، ہندوستان کی جو سازشیں ہیں، وہ جاری رہیں گی. یہی وجہ ہے کہ ماہ رنگ بلوچ کی سزا کے بعد، اور خاص طور پہ ایران اور پاکستان کے باہمی شیر و شکر ہونے کے بعد اور اعتماد کی فضا مزید بلندیوں کی سطح پہ جانے کے بعد، محرم میں دھڑکا یہی ہے کہ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الاسرائیل وہ ہمارے ہاں کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی ہم نے بہت زیادہ ٹائٹ کر دی ہے. تو یہ آپ نے ایران کی بات کی ہے نا، تو یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کرتے چلیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے FBR نے ایران کے لیے اور ایران سے آنے والے کارگو کی نقل و حمل سے متعلق کسٹم جنرل آرڈر نمبر 05/26 جاری کر دیا ہے، جس کے تحت ایران کے لیے کارگو موومنٹ، ٹرانزٹ اور کراس اسٹفنگ کے حوالے سے باقاعدہ طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے. یہ اہم پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے جناب. اور اس جاری کردہ آرڈر کے مطابق ایران کے لیے کارگو کی ترسیل TIR رجیم اور ٹرانزٹ رجیم کے تحت کی جا سکے گی، جبکہ ایران کے لیے مختص کارگو کی کراس اسٹفنگ جو ہے وہ پاکستان کی بندرگاہوں اور آف ڈاک ٹرمینلز پر بھی ممکن ہوگی. اب آ جائیں کہ آپ کو آپ بتا رہے اس میں تھے یہ بھی دیکھیے گا کہ جو جنیوا میں اور وہ سوئٹزرلینڈ میں جو معاملات ہوئے ہیں، اس کے بعد 3 جو ورکنگ کمیٹیز تھیں، گروپس تھے، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. ایک ایران کے جو ایٹمی معاملات ہیں اس کے حوالے سے، ایک ایران کی اثاثہ جات کے حوالے سے، اور ایک باقی منڈیوں کے حوالے سے. یہ 3 گروپ جو ہے وہ بن چکے ہیں حکیم صدیقی صاحب، اور یہ بڑی میں کہتا ہوں خوش آئند ہے کہ کام شروع ہو گیا ہے. اچھا شروع ہو گیا، لیکن کام بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. اسحاق ڈار صاحب کے بقول بھی کہ اب مشکل مرحلہ تو اب شروع ہوا ہے. اسلام آباد مومرنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا، انیشلی فریم ورک بھی آ گیا، امریکہ نے سینکشنز بھی اس سے جنرلی جو ہیں وہ کچھ عارضی طور پہ ریموو کی اور 60 دن کے لیے وہ چیزیں ہیں. لیکن اصل مرحلہ، ٹف مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے. اور اس میں پاکستانی قیادت کا جو ویسے آئے کیوں تھے، یہ بیسیکلی اعتراف تھا. شکریہ پاکستان، تشکر پاکستان سے آگے معاملات ہیں. یہ اعتراف تھا کہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے نا، اس کے لیے یہ اسپیشل، جیسے میسج بھی فون پہ بھی، لیکن خود آنا یہ ایک میسج تھا. اور جس طریقے سے ہے اور جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. اور پھر یہاں پہ کھڑے ہو کے ایرانی پریزیڈنٹ نے جو میسج دیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے پان اسلامک الائنس کی بات کی، جس کے اندر انہوں نے برملا مطلب ان کی وہ ہے کہ ترکیہ، سعودی عرب، قطر، ایجپٹ، یہ سارے، اور پاکستان تو مین ہے. اور جیسے ہمارے فیلڈ بائی سید آصم منیر نے جب وہ آئے تھے تو دیکھیں پاکستان کو سیکیورٹی شیلڈ بنا دیا مسلم امہ کی. مالک کا وہ تھا جو تھا وہ بھی تو بنا تھا نا جنرل چیف جب گئے تھے. وہ تو کہیں نظر نہیں مطلب اس طرح کی اس سوچ کی طرف ہے کہ یہ جو گلف کا علاقہ، جملہ سن لیں، وہ تلواروں کے رقص والا گروپ تھا، اور یہ بنیان المرصوص والا ہے. بنیان المرصوص جو ہے نا وہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، قرآن سب کے لیے ہے. اور بنیان المرصوص کی طرف اب بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کے بھیجی اسلام، مطلب یہ GCC ممالک جو ہیں یہ ملکی، اور وہ ظاہر ہے وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو نیو ورلڈ آرڈر آنا ہے، یہ اس کی بالکل طرف ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں نا کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے. جی اب تو
مہرنگ بلوچ کی سزا کے حوالے سے بڑے آرٹیکل مہرنگ بلوچ نہ کہیں، مہرنگ لانگو کہیں تو زیادہ بہتر ہے. بلوچ ہی جواب دے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں، مہرنگ بلوچ نہ کہیں، مہرنگ لانگو کہیں تو زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تو اس کے والد صاحب تو غفار لانگو تھے نا، ہے بلوچ ہی ویسے. تو لانگو بلوچ ہیں، لیکن مین ٹرائب وہ ہے. لانگو کے نام سے مشہور ہے نا کہ ولدیہ، تو ان کا والد تو لانگو لگاتے وہ تھے. انڈائریکٹ بلوچ ہے، تسی ڈائریکٹ بلوچ ہو. برحال جو بھی ہے ٹھیک ہے. لیکن اس میں ٹائم آف اسرائیل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کہ اصل میں دیکھیں مشرف دور ایک وقت ایسا آیا تھا، آج تھوڑی ہسٹری میں تھوڑا مختصر، کہ اسرائیل کے اندر آزاد بلوچستان کا سفارت خانہ کھلا تھا. ایک وقت یہ بھی تھا. اسرائیلی ہسٹورینز میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آن دی ریکارڈ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے اندر BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا مقاصد، اچھا جو اسرائیل کا اپنا ایک پرپوزڈ ایکسٹینشن کا ایک ترتیب ہے گریٹر اسرائیل کی، یہ جو کچھ اس ریجن کے اندر ہوا ہے اس کے بعد دشمنی تو ہے نا. دشمن اسرائیل وہ تو ڈبل بڑھ گئی نا سر، دشمنی تو انتہا کو پہنچ گئی. نیتن یہو جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے آن دی ریکارڈ کہ جی امریکہ اور اسرائیل کو دور کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ یہ کہانیاں وہ کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ جب ہم نے ٹریک کیے چیزوں کو، پراپیگنڈا یہ چیزیں چل رہی تھی، تو پاکستان کے زیر زمین کوئی بلڈنگ سے چیزیں ہو رہی تھی. یہ نیتن یاہو کی آن دی ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. تو وہ تو کچھ بھی کرے گا. اور یہی جو اسلام آباد میمورنڈم کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے اسرائیلی نے انتہا کی کوشش کر دی کہ کہیں لیک ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ ہو کیا رہا ہے درمیان میں. یہ تو بہت چیزیں. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کا جو اس کی خواب تھا، جو کہ پاکستان نے چکنا چور کیا. کوئی بھی نہیں، نہ انڈیا گریٹ، نہ ایران گریٹ، نہ اسرائیل گریٹ. گریٹ شریٹ کا سننے تو صحیح دیکھیں نا، یہ تو ان کی جانب سے گریٹ وہ اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل اور دونوں الائنس ہیں، وہ چیزیں چل رہی ہیں نا. یہ تو ہم نے شکست دے دی، ہم نے تو ان چیزوں کو، ہم تو آگے اب چلے گئے نا. فتح بنیاد مرسوس میں بھی فتح یاب ہو گئے اور یہ اسرائیل والی کہانی میں بھی ہو گئے. لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ BLA جو ہے وہ ان کو سپورٹ فل ٹائم، انڈیا بھی اور افغانستان سے ہو رہا ہے سب کچھ. اب افغانستان کے اندر اچھا یہ تو آگے کی کہانی، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخارج افغانستان میں پھر مل رہی ہیں انڈر دی امبریلا آف یہی ہندتوا اور زائنسٹ نکسز ہے یا انڈیا اسرائیل الائنس جو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جنگ میں ہم نے دیکھا نا، دونوں کے یہ ڈرونز تو اسرائیل کے آ رہے تھے نا جو انڈیا بھیج رہا تھا. تو یہ وہاں سے ساری ترتیب ہے. اور ٹائم آف اسرائیل کی اگر آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں بلوچستان میں ان کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں، تو فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا ٹائم آف اسرائیل نے وہاں پہ کچھ لکھا؟ کتنے ہزار معصوم بچوں کا قتل عام کیا گیا. قیوم صدیقی صاحب، میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ 20,000 سے زائد بچے شہید ہوئے ہیں اور 44,000 بچے شدید زخمی ہوئے ہیں. اور آپ ہی کے چینل پہ چل رہی تھی، میر صاحب آج کل وہاں گئے ہوئے، تو وہ یہ پوری باتیں میں پڑھ رہا تھا. اچھا، اس میں ٹیکنالوجی میں جو آنا چاہتا ہوں نا کہ حدت اور شدت، ہمیں دشمن کی جو سازشیں ہیں وہ رہنی ہیں، ہمیں کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور آپ نے آغاز میں بڑا خوبصورت انٹرو دیا کہ جہاں ہم بین الاقوامی سطح پہ عزتیں سمیٹ رہے ہیں، وہاں اندرونی سطح پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں آپ آگے چل کے بات کریں گے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینیٹ، انہوں نے یہ گفتگو کی اور آن ریکارڈ ہے کہ ہمارا اور نیتن یاہو کا جو ہے وہ فارمولہ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا. کہ ایلون مسک کا بھی نام لیا کہ ان کے ذریعے، ان کی کمپنی کے ذریعے اور اس کی کمپنی کے ذریعے ایران کے اندر وہ ڈیوائسز تقسیم کی گئیں، اسمگل کی گئیں، جو جب بلیک آؤٹ ہونا تھا انٹرنیٹ کا ایران کے اندر، لیکن وہ انٹرنیٹ ڈیوائسز کام کر رہی ہونی تھی، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا. دشمن اس سطح پہ جاتا ہے. لہٰذا آج وہ پھر مجھے اسحاق ڈار صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ آج کہا نا کہ میں تو کنٹینر پہ، جب آپ کے چیئرمین اوپر ہوتے تھے تو ہم نیچے مذاکرات کر رہے ہوتے تھے اور ٹھک ٹھک دیے وعدہ سن، اور پھر کبھی وہ نیچے ہوتے تھے اور ہم اوپر ہوتے تھے، تو میں تو ہمیشہ دونوں ہاتھ اور دونوں بازو کھول کے مذاکرات کرتا رہا. لیکن جب آپ نے 9 مئی کیا تو اس کے بعد میرے بھی ہاتھ باندھ دیے. اب یہی میں بات آپ کو کس انداز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب
آپ یہ تمام تر طریقے اختیار کر لیں گے. مجھے خدشہ اور مجھے تیقن ہے اپنے اداروں پہ, مجھے اپنی ریاست پہ, کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دے گی. لیکن دشمن قیوم صدیقی صاحب وہ ولاگرز ہوں, وہ جو جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ ایسے لوگ ہوں جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پراگندہ کرتے ہیں ہمیں بھی, ہمارے بارے میں بھی جو ذہن غلط بناتے ہیں. مگر اس کے باوجود میں جو چاہتا ہوں کہ ہم آج یہ بھی بات کریں کہ ماہ رنگ بلوچ کے بعد خاص طور پہ فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان, ان سے ٹریننگ لے کے بلوچستان کا کارڈ استعمال کر کے, آپ خود گوادر سے ماشاءاللہ ہو کے آئے ہیں, اتنا خوبصورت علاقہ ہے یار, اس کو ہم جہنم بنانے کے لیے کس کو اجازت دے سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ ساری صورتحال میں یہ اپنی دانش میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ماہ رنگ بلوچ کا ایشو درون خانہ کھل کے نہیں کر رہے. وہ بعض اضلاع میں احتجاج یا باتیں یا بیانات ہوئے ہیں, مگر وہ لانگو صاحب کی جو صاحبزادی ہیں اور جن کی قبر پہ جھنڈا کس کا لگا ہوا تھا, بلوچ صاحب, لہٰذا وہ ماہ رنگ لانگو وہ جو یہاں پہ بھی بیٹھ کے گئی تھی, اس کی آڑ میں, اس کی شدت میں ہندوستان, اسرائیل اور طالبان کی غیر قانونی حکومت اور ان کے گروہ اور بی ایل اے, کلعدم بی ایل اے, جس کو پوری دنیا کلعدم کہہ رہی ہے اور دہشت گرد کہہ رہی ہے, یہ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں بہرحال ہماری جو ادارے ہیں وہ چکنا ہے, ہمیں بھی چکنا رہنا چاہیے. جس واقعے میں سزا سنائی گئی ہے نا, بالکل شبیر بلوچ کا شہید ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے یہ پروسیشن 2024 جولائی کے اندر ہوا تھا, 26 جولائی یا کیا تھا, جی راجی مچھی کے نام, راجی مچھی, بالکل گوادر میں. تو اس وقت جو ہے وہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کرنا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے, اور 200 سے زائد چائنیز انویسٹرز جو ہیں وہ اس ڈیلیگیشن کے اندر وہاں پہ, اور وہ پھر صحیح ہے, اور ان کا وہاں پہ کتنے دن, اس سے پہلے, ہاں اس سے پہلے جو ہے نا یہ دھرنا ہو جاتا ہے. بالکل جی. تو آپ اگر دیکھیں نا, یہ وہی علاقوں کے اندر جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان کی معاشی شارک کے طور کے اوپر گوادر, میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ گوادر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے, تو آپ کو ہم $1 ارب کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو ہے ترلے کر دے پھر رہے ہیں, آئی ایم ایف کو الٹا پیسے دے رہے ہوتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹس اور اتنا بڑا ریونیو آئے گا. آپ نے اپنی زبان سے یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں شپس کی جو لائن سی, ٹریفک وہ دیکھی, میں بھی دیکھی, آپ بھی دیکھا ہے, آپ ذرا خود بتائیں. میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہم بیچ کے اوپر گئے تھے, بالکل, کیونکہ آپ نے حرمت سے آگے جو ہے وہ گوادر ہے, عمان کے بعد جو ہے, اور یہ ایک روٹ اسٹیبلش ہوتا ہے. سلطنت عمان سے ہی تو ہم نے خریدا تھا یہ گوادر, اور 1954. اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے, 1783 کے اندر یہ خانہ قلعہ کی یہ جو تھی انہوں نے گفٹ کیا تھا, پھر وہ, اور پھر اس کے بعد وہ ہوا, پھر جو ہے وہ, ہاں پاکستان نے پھر 1958 کے اندر, ہاں اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان دوبارہ جو ہے وہ سلطنت عمان سے اس کو خریدا تھا. اور وہ جو پاؤنڈز تھے وہ بھی کس کس کے اکاؤنٹ میں گئے تھے, وہ بہرحال تو وہ کھڑی کہانی ہے. تو اتنے عمان دے وچ بھی MI6 بہت زیادہ سرگرم ہے. تو اچھا, تو بات میں کیا کر رہا تھا, ہاں, اور MI6 کی MI6 کی وجہ سے پھر جو کراچی کا عالم نے دیکھا, ظاہر ہے اس کی جیوگرافیکل جو لوکیشن ہے اور وہ سارا کچھ ہے, اور بڑا اس میں اللہ کرے گا, اور بہت سارے منصوبے جو ہونے ہیں, اسی وجہ سے, اور آگے جو یہ روٹ اسٹیبلش ہوں گے تو پھر جو ہے نا اس میں تو گوادر کی ینگ لگ رہے ہیں, باقی آپ ریفریش ہو گئے, بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو جناب طیب بلوچ صاحب, اب آ جائیں آپ, اندرونی خبر آپ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے شاید کوئی آفر کی گئی ہے علیمہ خان کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے, کیا خبر ہے؟ بالکل, دیکھیں علیمہ خانم نے منگل کے روز, گزشتہ روز اڈیالہ کے سامنے پریس ٹاک کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ بریسٹر گور میرے پاس پیغام لے کے آئے محسن نقوی صاحب کا, اور کہا گیا کہ نورین کی ملاقات ان کی ملاقات کرائی جا سکتی ہے, اور اپلیکیشن دے دیں اس کو سپریڈنٹ کو. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا میڈم
محسن نقوی صاحب کے بقول، محسن نقوی نے لاہور میں ایک ٹاک کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ خان کو ہاسپٹلائز کرنے کا معاملہ طے ہو چکا تھا، اس کو میڈم علیمہ نے سبوتاج کیا. اب حکومت اگر آفر دے رہی ہے، حکومت کی جانب سے آپ کو برسٹر گور کے ذریعے میسج آ گیا کہ ملاقات جو ہے وہ میڈم نورین کے اپلیکیشن دے دیں اور ملاقات ہو جائے گی، تو اب آپ اس کو روک رہی ہیں یا آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم درخواست کیوں دیں، کورٹ آرڈرز موجود ہیں، تو یہ چیزیں پھر آپ کے اوپر آئیں گی کہ آپ نے ہی پھر چیزوں کو سبوتاج کیا. جو دوسری سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت، وزیر اعظم کا جانا محمود خان اچکزئی کے پاس، اسد کیسر کا موجود ہونا، یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ ڈے بھی وزیر اعظم صاحب گئے اور اسد کیسر، دیکھیں سوچنے کی بات ہے، اسد کیسر جب سپیکر تھا قومی اسمبلی، بانی پی ٹی آئی کے دور میں چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے اور پابند سلاسل تھے. ملاقات کی بات ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گئی. ایک اچھا چلو اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. آگے یہی اسد کیسر صاحب تھے، پیرول پہ وہ جو اسمبلی میں لائے جاتے ہیں اس پہ خصوصاً بجٹ کے دنوں میں کہ کوئی قیدی ہے کہ کوئی سزا ہوئی ہے یا رکن کو وہ اسمبلی ہے تو اس کو آنا، تو اس کے پیرول وزیر اعظم کے بھی، یعنی اپوزیشن لیڈر کو بھی نہیں آنے دیتے تھے، یہ ان کا. لیکن پھر بھی شہباز شریف نے بڑا دل کر کے گئے، میسج بھی دیا، اب چیزیں طے بھی ہو رہی ہیں ملاقات کے لیے بھی. اب اس میں علیمہ خانم کا یہ چیز نظر آ رہی ہے جو خبر ہے کہ میں نہیں تو کوئی نہیں، اگر میں نہیں مل سکتی اپنے بھائی سے تو عظمیٰ اور نورین بھی نہ ملے. بھائی ملنا چاہتا ہے، یہ سوال ہے، بھائی ملنا چاہتا ہے، بھائی نہیں ملنا چاہتا یار. منگل کے روز ہم دیکھتے ہیں، منگل کے روز فیملی کا دن ہے، جب فیملی کا دن ہے تو اس میں جو ہے بشرا بی بی ملتی ہیں، اہلیہ ہے تو فیملی میں بیوی بھی ہے اور سسٹرز بھی ہیں، خاندان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ میں اگر دیکھیں یہی سلمان اکرم راجہ تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے، ہمارے بانی نے یہ کہا ہے کہ سیاسی معاملات سے اور پارٹی معاملات سے علیمہ خانم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا. میں نے سلمان اکرم راجہ سے بھی یہ سوال کیا، اصل ریزن کیا ہے کہ اکتوبر میں ہم چلے جاتے ہیں، اکتوبر میں لاسٹ ان کی میٹنگز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے، اور وہ بھی بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خانم کو سائڈ پہ کر دیا. یہ آن دی ریکارڈ جیل سے چیزیں آئیں کہ مجھے ملنے کے لیے علیمہ نہ آئیں اور علیمہ میرا بیانیہ ٹی وی پہ نہ دیں، علیمہ میڈیا سے بات نہ کریں، اور پارٹی افیئرز سے بھی ان کو سائڈ پہ کر دیا. اور یہ سلمان اکرم راجہ نے خود ایکسیپٹ کیا کہ بھی پارٹی افیئرز پہ ان کو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھی. تو اب ایون عمران خان کی اپنی گفتگو بھی اس بارے میں ریکارڈ پہ ہے، جب وہ پیشیوں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ اس نے خود بھی یہ اور آپ نے اڈیالہ جیل کی کہانی بھی تو ہمیں سنانی ہے نا، جب بہت سزا ہوئی کسی دن. اچھا اس کے بعد اب ایک اور چیز ہے کہ میڈم علیمہ یہ نریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اگرچہ حکومت ان کو ملنے بھی دے رہی ہے، برا بھی پگھل گئی، میثاق جمہوریت کی بھی بات ہو گئی اور کہ آپ مل بھی لیں، اگر ان کو بھائی کا اتنا درد ہوتا تو جب آفر ایک دفعہ منتے ترلے کرتے ہو کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی، ایک بیانیہ بناتے ہو، منتے ترلے میں بیانیہ بناتے ہو، ورنہ ملاقات تو ورنہ ملاقات تو ہو رہی ہے نا، بشرا کی تو ہو رہی ہے، فیملی والے ڈے کے اندر فیملی کی تو ملاقات ہو رہی ہے، چلو پھر بھی آپ یہ بیانیہ بناتے ہو. اب جب حکومت کہہ رہی ہے تو اگر آپ کو بھائی کا تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو کم سے کم نورین کی اپلیکیشن کر کے بھی چلو بھائی دیکھ لیتے ہیں، یہ تو مل لیا نا، پتہ چلے. اب وہ جو 85% اس کی بنائی والا معاملہ تھا وہ سلمان صفدر صاحب کا تھا نا. سلمان صفدر صاحب کے بارے میں اڈیالہ جیل کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. اچھا 16 جون جڑی آئی ہے. اچھا 18 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ، وہ پیشی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، آپ کو پتہ ہے. یہاں پہ آپ ہی کے پروگرام میں جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب پیشیاں نہیں، وہ اصل بات ہے، وہ بات وہی کرے گا. وہ میں لنک دینا چاہ رہا ہوں ناظرین کو کہ وہ جو پیشیوں پہ خود پیش نہیں ہو رہے اور آگے لے کے جا رہے ہیں، عدالت کے نہیں آؤ، اور پھر اسی کا تسلسل ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ پیشی کے بعد وہ کہاں بیٹھتے ہیں. اچھا وہ سنا آپ نے کہا تھا کہ جاپان بھی گئے ہیں علاج کرانے کے لیے، آنکھوں کا علاج. اچھا آپ جاپان والوں نے کہا بھائی جان تمہیں چین ہی اکھا بنا کے دے سکتے. چلو اب اچھا سلمان صفدر صاحب کے بارے میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی اور اس میں واضح طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے بیانیہ بناتے ہیں یا انہوں نے کہا بیانیہ میں انہوں نے جو کہا کہ 18 جون کو ہائی کورٹ میں یہ بیان دے رہے ہیں سلمان صفدر صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر، جس میں لاسٹ وارننگ ان کو دی گئی کہ آپ کیس پلیٹ کریں، وہ کریں. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وکالت نامے دستخط نہیں ہوئے، جبکہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل باقاعدہ ریکارڈ ضمیمے کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے اسکرین شاٹ تک لگایا واٹس ایپ کا کہ 16 جون کو 18 کو سماعت ہو رہی ہے، 16
16 जून को हमने इनको को जवाब उन्होंने जमा जमा कराया करवाया, ना, वो उसमें पिछले उन्होंने कहा- दिनों का था। हाँ। नहीं, वो 16 जून की बात नहीं कर रहे थे। 16 जून को जो बयान जमा करवाया गया, जो जवाब जमा करवाया गया, उसमें कहा गया कि इतने दिन पहले हम फलां महीने दस्तखत में हो गए थे। दस्तखत हो गए थे। मैं पिछला जो हाई कोर्ट का समय पिछला ऑर्डर था ना, तो उस ऑर्डर की भी रोशनी में हमने दस्तखत करा दिए थे, ये लेने ही नहीं है लेकिन वो ये हमसे। कहते थे ना सलमान सफदर के जनाब उनको सिर्फ जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उस पर आर्गुमेंट करने सिद्दीकी के साहब लिए चलो एक कहा लीगल गया। मुझे सवाल का जवाब इंस्ट्रक्शंस हैं। सिद्दीकी साहब और मुझे उस एक सवाल का जवाब मेन दें, अपील इसी से। के हवाले से उनको मुझे जो ये है ना बताइए, instructions मेन देंगे अपील, उस पर। अच्छा चलो मेरा एक सवाल है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप- मेन अपील कैसे खबर- दायर होगी वकालतनामे के बगैर? ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। वकालतनामा बिल्कुल साइन हुआ तो तभी हुआ है ना। पेशियां हुई हैं, हाजिरियां लगी हुई हैं। ठीक है। अब सलमान सफदर साहब अगर क्लाइंट के कहने पे ही चलेंगे ना। और क्लाइंट से मुलाकात भी हो गई, एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि ख़बर की जो आप बात कर रहे हैं उसमें मेन चीज़ यही है कि मैडम अलीमा नहीं चाहती, वो कहती हैं कि ये जो हम बयानिया भी बनाएं, मीडिया टॉक आफ्टर मीटिंग, क्योंकि जेल मैनुअल भी कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी कह रहा है, अब तो केस सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया ना आपके सामने है। उसमें यह है कि आपने मीडिया टॉक, मैं पर्सनल विटनेस हूँ इस चीज़ का कि जब अक्टूबर में इनकी शायद लास्ट ही मुलाकात हुई थी, तो ये मैडम अलीमा टॉक करने लगी थी, पूरा एक नरेटिव में। मैंने कहा मैडम हाई कोर्ट का हुक्म है और अगर आप मुलाकात के बाद टॉक नहीं कर सकती तो आप बेशक ना सुप्रीम करें। कोर्ट में नोटिस भी तो हो गए हैं ना। हाँ, वो अडियाला जेल हो गए हैं ना, उसका भी उसी जवाब केस आना के है अंदर, इसी केस में। तो उसमें मैंने मैडम को कहा कि आप मुलाकात की हो गई है, आप टॉक नहीं कर सकती, आप या ना करें, फिर बाद में कहीं कर लें, लेकिन अडियाला जेल के बाद रिस्ट्रिक्शन है। और इसमें वहाँ पे वकील उनके, नहीं मैं बंजोता मैं नाम भी ले देता, वो कहते मैडम वो हुक्म में ये लिखा हुआ है कि आप अडियाला दरवाजे के सामने नहीं कर सकते, अडियाला जेल के बाहर नहीं कर सकते, दरवाजे के 500 मीटर पे कर लें। इधर उधर कर सकती है। तो ये इन्होंने फिर वो बयानिया और वो सारी चीजें कहाँ रुकते हैं कहाँ यार, वो रुकते कहीं पे हैं। भी कर तो सकते अभी ये कह रही हैं कि हम मुज़ाहमत जारी रखें। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट ये है, असल पॉइंट ये है कि मैडम अलीमा जो है वो जैसे उसमें पार्टी पर सियासी गिरफ्त जब रखना जब चाहती है। जैसे देखिए मोहसिन नकवी के बकौल, मैं नहीं, मोहसिन नकवी ने कहा इन्होंने उसको हॉस्पिटलाइज भी मुंतकिल कर सकते थे, इसने सबोताज किया। और मतलब अब आप भी क्या कहना चाहते हैं कि अलीमा जो है वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर है? वो कह अलीमा चाहते, अलीमा ये कि मेरी मुलाकात हो जाए। अब खान ने खुद मना किया हुआ है कि इसको मेरे पास नहीं, मैं मुलाकात नहीं करना चाहता इससे। तो लिहाजा वो नहीं चाहते वो कहते मैं नहीं मिलूं तो नूरीन भी ना मिले, उज़मा भी ना मिले। चलें दो ठीक, भैनों की घर होएंगी। चलें अच्छा, नहीं, अपना- मैं आखिरी वो मैंने सुना है कि जब मसूद पज़ेशिकियान साहब आए पाकिस्तान और उन्होंने जो ज़राए कहते हैं मेरे, वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं वापसी पे अडियाला जाना चाहता हूँ और उस शख्स को देखना चाहता हूँ जो हमने डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी सुना कि जनरल सुलेमानी की हलाकत पे वो बहुत खुश थे। फिर वो ये भी कह रहे थे कि मैं उसको भी मिलना चाहता हूँ जिससे जेल में इसराइल की मजम्मत का सवाल किया गया और उसने मजम्मत नहीं की, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा कि तुसी बाजी अलीमा नाल राब्ता करो। सिद्दीकी साहब एक मुख्तसर कि टाइम ऑफ इजराइल में जैसे मारंग को ग्लोरीफाई अज़ाए किया ना, तफन्नुन उन्होंने एक सटायर जो है ना वो किया है। एक ऐसी कोई फैक्ट खबर मैं भी नहीं। नहीं, नहीं, समझदार है। एक फैक्ट छोटा सा, जैसे टाइम ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में सिर्फ 2 बंदों के बारे में टाइम ऑफ इसराइल ने स्टोरी की है, एक वो और एक वो ये। एक बानी पीटीआई साहब, एक मारंग, ठीक है, और वो दोनों की नरेटिव को भी सपोर्ट कर रही है पीटीआई आज भी मारंग के बारे में, और ये सारा कुछ सेम। अब आप समझ सकते हैं पीछे जो भी है। पिछे बरार का गाना चल रहा सी तेरे रंग रंग। शरह दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए अल्लाह ने। पर हाँ, अब ये 2-3 साल तो हो गए हैं इस हुकूमत को, और आज जो बजट सेशन के मौके के ऊपर जो सेंटिमेंट्स देखने को मिला, गो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने भी काफ़ी लत्ते लिए जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के, और लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त जो है सबको साथ लेकर मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ने का है और इस पर हम सबको साथ होना चाहिए सियासी जमातों को। मौलाना फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट किया उन्होंने, वो जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं और उस हवाले से हुकूमती बेंचेस ने भी। तो बहरहाल अब जो है वो ये देखना होगा कि सियासत जो है वो किस करवट बैठती है, क्योंकि अब अगले 1.5-2 साल सियासत पूरे अरूज पर होगी, क्योंकि इलेक्शन इलेक्शन में भी जा शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए लाने के बाद।